آداب ناظرین و سامعین، میں خالد ندیم بدایونی امتیاز احمد صاحب کے حکم پر تزئین ادب آرا بہار کے پیج سے آپ کی خدمت عالی وقار میں حاضر ہوں۔ بدایوں سے میں خالد ندیم۔ حضرات گرامی، بڑی ہی مسرت کی بات ہے کہ مجھے اتنی دور سے امتیاز بھائی نے کلام پڑھنے کا موقع فراہم کیا۔ تزئین ادب آرا کے گروپ کے تمام اراکین مبارکباد کے مستحق ہیں کہ امام اعظم حضرت حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے لیے مجھے دعوت۔ میں آپ کے حکم کے مطابق اپنے وقت پر حاضر ہو گیا ہوں۔ ارشد رسول صاحب تشریف لے آئے ہیں، میں خیر مقدم کرتا ہوں۔ آپ سب لوگ جڑ جائیے، انشاءاللہ تعالی میں کئی کلام آپ کے خدمت میں پیش کروں گا۔ نعت اور منقبت کا ہمیشہ سے میرا سلسلہ جاری رہا ہے اور تقریباً 30-35 سال سے زائد کا عرصہ مجھے گزر گیا جو نعت اور منقبت کی خدمت میں کرتا رہا ہوں، اور کئی کتابیں میری منظر عام پر آئیں جو مقبول خاص و عام ہوئیں۔ انوار کربلا ایک کتاب جو یہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں، یہ کتاب امامین کریمین کی بارگاہ میں مناقب کا مجموعہ ہے جو باریابی پا چکا ہے، اور بڑا کرم ہے کہ ان کی نوازشیں ہیں کہ میں 2 لفظ 4 لفظ لکھنا سیکھ گیا ہوں۔ وعلیکم السلام امتیاز صاحب، آپ کی تشریف آوری، آپ کا خیر مقدم۔ آپ نے مجھے دعوت دی، میں آپ کے حکم کے مطابق وقت پر حاضر ہوا، اور میں خالد ندیم اپنا کلام پیش کرنے کے لیے تیار ہوں۔ مبارکباد کے مستحق ہیں آپ کے تزئین ادب آرا بہار شریف کے تمام اراکین جو علم و ادب، فکر و فن اور سخن کی خدمت کر رہے ہیں۔ اس آشوب دور میں اردو زبان کی خدمت کرنا اور اس کی آبیاری کرنا ایک جوئے شیر لانے سے کم نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فضل آپ پر ہمیشہ قائم رہے، اور آپ اسی طرح سے جو لوگ جہاں تک ہیں اردو زبان کے چاہنے والے اور اردو زبان کو پڑھنے بولنے والے، اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے اور وہ زبان کی آبیاری کرتے رہیں۔ حضرات گرامی، شاعری کی کوئی بھی صنف ہو، اس صنف میں طبع آزمائی ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہوتی۔ یہ صرف اللہ کا انعام ہوا کرتا ہے جو اپنے مخصوص بندوں پر عنایات اور اکرام کیا کرتا ہے، تبھی شعر و سخن کا فن اس کے پاس آتا ہے۔ میں نے اپنے اساتذہ کی بڑی خدمت کی اور تقریباً 35-40 سال سے اس زبان کی خدمت کے لیے شعر و سخن کی محفل سے جڑ گیا، اور میرے استاد گرامی کی بڑی عنایتیں رہیں کہ جس کی وجہ سے آج میں اس قابل ہوں کہ آپ کے روبرو کلام پڑھنے کے لیے تیار ہوں۔ حضرات گرامی، بڑی خوش نصیبی ہے میری کہ مجھے پتہ بھی نہیں ہوتا لوگ کہاں کہاں سے دیکھتے ہیں اور مجھے پسند کر لیتے ہیں، حالانکہ اتنی میرے کلام میں کوئی مضبوطی نہیں ہوتی، لیکن پھر بھی میں بڑا خوش قسمت ہوں کہ آپ پسند فرماتے ہیں۔ حضرات گرامی، نعت پاک سے میں اپنی گفتگو شروع کروں۔ جناب سرفراز احمد صاحب، ارشد رسول صاحب، اظہر رسول صاحب تشریف فرما ہے، قربان آتش صاحب تشریف فرما ہے، سبھی کا خیر مقدم ہے۔ امتیاز احمد بھائی ہمارے، جنہوں نے مجھے آج دعوت کلام دی ہے، میں ان کی اصرار پر، ان کے حکم پر آج آپ کی محفل میں حاضر ہوں۔ حضرات گرامی،
نعت کے اشعار ملاحظہ فرمائیں پہلے، اور اس کے بعد منقبت کا سلسلہ جاری رہے گا، اور آپ جتنی دیر حضرات جتنی ذرا سا مائک میں کچھ تھوڑی سی گڑبڑ ہے، تو میں کوشش کر رہا ہوں کہ ٹھیک ہو جائے تو انشاءاللہ پڑھنا شروع کرتا ہوں۔ اظہر رسول صاحب، امتیاز احمد صاحب، قربان آتش صاحب، جناب سرفراز صاحب تشریف فرما ہیں۔ میں سبھی کا خیر مقدم کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس مہلک بیماری سے سبھی کو محفوظ فرمائے اور پروردگار عالم سب کو حفاظت میں رکھے۔ آئیے استقبال ہے آپ سبھی حضرات کا، اور شعر نعت پاک سے اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔ دیکھیں حضرات کہ کشش کچھ ایسی دے پروردگار آنکھوں میں، کشش کچھ ایسی دے پروردگار آنکھوں میں، کشش کچھ ایسی دے پروردگار آنکھوں میں، رہے رسول کا روشن دیار، رہے رسول کا ہر دم دیار آنکھوں میں۔ اختر فراز صاحب بھی تشریف فرما ہے، خیر مقدم ہے آپ کا، قربان آتش صاحب کا خیر مقدم۔ کہ کشش کچھ ایسی دے پروردگار آنکھوں میں، کشش کچھ ایسی دے پروردگار آنکھوں میں، رہے رسول کا ہر دم دیار آنکھوں میں، رہے رسول کا روشن دیار آنکھوں میں، اور نبی کا عشق تو پہلے یہ فون کی گڑبڑی ہو جاتی ہے، اس کی وجہ سے دقت ہو جاتی ہے، چلیے کوئی بات نہیں۔ کہ کشش کچھ ایسی دے پروردگار آنکھوں میں، گڑبڑی کچھ ٹیکنیکل ہو جاتی ہے تو بریک ہو جاتا ہے، یہ معذرت کے ساتھ۔ میں عبدالرؤف نشتر صاحب تشریف لائے، اظہر رسول صاحب تشریف فرما ہے، خیر مقدم ہے۔ میں پھر سے شروع کرتا ہوں، بھلے 15 منٹ ادھر اگر لیٹ ہو گیا تو 15 منٹ میں ادھر زیادہ کھینچوں گا انشاءاللہ تعالی۔ آپ کی سماعتیں میرے ساتھ شامل رہیں، اور انشاءاللہ تعالی میں کوشش کروں گا کہ بھرپور کلام آپ کو پیش کر سکوں۔ کہ کشش کچھ ایسی دے پروردگار آنکھوں میں، کشش کچھ ایسی دے پروردگار آنکھوں میں، رہے رسول کا روشن دیار آنکھوں میں، رہے رسول کا روشن دیار آنکھوں میں، اور نبی کا عشق تو پہلے اتار آنکھوں میں، نبی کا عشق تو پہلے اتار آنکھوں میں۔ عزیز احمد صاحب سبحان آپ کا بہت بہت شکریہ۔ کہ رہے نبی کا عشق تو پہلے اتار آنکھوں میں، سکون دل میں رہے گا قرار آنکھوں میں، سکون دل میں رہے گا قرار آنکھوں میں، اور خدائے پاک لحد میں بھی ساتھ لے جاؤں، خدائے پاک لحد میں بھی ساتھ لے جاؤں، شراب عشق نبی کا خمار آنکھوں میں، شراب عشق نبی کا خمار آنکھوں میں، خدائے پاک لحد میں بھی ساتھ لے جاؤں، لحد میں بھی ساتھ لے جاؤں، شراب عشق نبی کا خمار آنکھوں میں۔ اور دیکھیں کہ تجھے میں بعد میں دیکھوں گا جنت الفردوس، تجھے میں بعد میں دیکھوں گا جنت الفردوس، تجھے میں بعد میں دیکھوں گا جنت الفردوس، ابھی ہے ان کا مقدس دیار آنکھوں میں، ابھی ہے ان کا مقدس دیار آنکھوں میں، اور وہ مشک بار چمن ہے رسول اکرم کا، وہ مشک بار چمن ہے رسول اکرم کا، وہ مشک بار چمن ہے رسول اکرم کا، سجائے رکھتی ہے جس کو بہار آنکھوں میں، سجائے رکھتی ہے جس کو بہار آنکھوں میں۔ اور رسول، یہ شعر خاص طور سے انعام الحق صاحب نوری ملاحظہ فرمائے حضرات، اظہر رسول صاحب اور انعام الحق صاحب دیکھیے سبھی حضرات، اور امتیاز صاحب ہمارے تشریف فرما ہے، خیر مقدم ہے آپ کا،
کہ وہ مشکبار چمن ہے رسول اکرم کا، سجائے رکھتی ہے جس کو بہار آنکھوں میں۔ اور دیکھیں کہ رسول پاک کے قدموں کا غسل دینے کو، رسول پاک کے قدموں کا غسل دینے کو لگی ہے اشکوں کی لمبی قطار آنکھوں میں، لگی ہے۔ تزئین ادب آرا کا استقبال ہے سبھی اراکین کا کہ رسول پاک کے قدموں کا غسل دینے کو لگی ہے اشکوں کی لمبی قطار آنکھوں میں، لگی ہے اشکوں کی لمبی قطار آنکھوں میں۔ اور در رسول پہ جا کر یہ شغل ہو میرا، در رسول پہ جا کر یہ شغل ہو میرا، لگاؤں خاک قدم بار بار آنکھوں میں، لگاؤں خاک قدم بار بار آنکھوں میں۔ اور جو ہیں رسول کی عظمت کے منحرف خالد، جو ہے رسول کی عظمت کے منحرف خالد، شگاف دل میں ہے ان کے درار آنکھوں میں، شگاف دل میں ہے ان کے درار آنکھوں میں۔ کشش کچھ ایسی دے پروردگار آنکھوں میں، رہے رسول کا ہر دم دیار آنکھوں میں۔ دیکھیے حضرات کمنٹ برابر چل رہے ہیں، میں کسی کا نام اگر بھول جاؤں تو مجھے معاف فرمائیں، کیونکہ میں سبھی کو اگر دیکھ پاؤں گا تو مجھے تھوڑی سی پڑھنے میں دقت ہو جائے گی، اس لیے میں سبھی حضرات کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ جملہ اراکین تزئین ادب کا میں خیر مقدم کرتا ہوں، اور محبتوں کے ساتھ مجھے سن رہے ہیں۔ میں کچھ نعت کے شعر اور اگر آپ کی اجازت ہے تو سنا دوں، اور اس کے بعد میں منقبت کا سلسلہ جاری کرتا ہوں کہ تمہیں لکھوں تو کیا لکھوں، دو عالم کی بنا تم ہو، تمہیں لکھوں تو کیا لکھوں، دو عالم کی بنا تم ہو، تمہیں لکھوں تو کیا لکھوں، دو عالم کی بنا تم ہو، نبوت کی چمک تم ہو، رسالت کی ضیاء تم ہو، نبوت کی چمک تم ہو، رسالت کی ضیاء تم ہو، نبوت کی چمک تم ہو، رسالت کی ضیاء تم ہو۔ یہ میں ہرگز نہیں کہتا دو عالم کے خدا تم ہو، یہ میں ہرگز نہیں کہتا دو عالم کے خدا تم ہو، مگر یہ بھی حقیقت ہے خدا سے کب جدا تم ہو، مگر یہ بھی حقیقت ہے خدا سے کب جدا تم ہو۔ اور خطا کاروں کے ہونٹوں پر سر محشر یہی ہوگا، خطا کاروں کے ہونٹوں پر سر محشر یہی ہوگا، کرم کی ابتدا تم ہو، کرم کی انتہا تم ہو، کرم کی ابتدا تم ہو، کرم کی انتہا تم ہو۔ اور ہمیں کیوں، شعر ملاحظہ فرمائیں، عابد امانتی صاحب سن رہے ہیں مجھے، بہت خیر مقدم ہے ان کا، قربان آتش صاحب، سرفراز احمد صاحب، سبھی حضرات بڑی محبتوں کے ساتھ مجھے سماعت کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو سلامت رکھے۔ کہ ہمیں کیوں خوف ہو خورشید محشر کی تمازت کا، ہمیں کیوں خوف ہو خورشید محشر کی تمازت کا، ہمارے سر پہ جب رحمت کی نورانی ردا تم ہو، ہمارے سر پہ جب رحمت کی نورانی ردا تم ہو۔ اور یہاں بھی ساری امت نے تمہیں سالار مانا ہے، یہاں بھی ساری امت نے تمہیں سالار مانا ہے، قیامت میں بھی کہہ دیں گے ہمارے پیشوا تم ہو، قیامت میں بھی کہہ دیں گے ہمارے پیشوا تم ہو، یہاں بھی ساری امت نے تمہیں سالار مانا ہے، قیامت میں بھی کہہ دیں گے ہمارے پیشوا تم ہو، ہمارے پیشوا تم ہو۔ اور میرے رب نے شفاعت کا تمہیں دولہا بنایا ہے، میرے رب نے شفاعت کا تمہیں دولہا بنایا ہے، میں اس بوتے پہ کہتا ہوں کہ جنت کا پتہ تم ہو، میں اس بوتے پہ کہتا ہوں کہ جنت کا پتہ تم ہو۔ اور علی کے ہاتھ سے ایک پل میں چکنا چور ہوتے ہی، علی کے ہاتھ سے
ایک پل میں چکنا چور ہوتے ہی در خیبر یہ کہتا ہے علی کا دبدبا تم ہو، در خیبر یہ کہتا ہے علی کا دبدبا تم ہو، اور تمہیں مدحت سرائی کا ملا حسان یہ تحفہ، تمہیں مدحت سرائی کا ملا حسان یہ تحفہ، نبی کے مدح خانوں میں عظیم المرتبہ تم ہو، نبی کے مدح خانوں میں عظیم المرتبہ تم ہو، اور یہ منصب بادشاہوں کے مقدر میں کہاں خالد، یہ منصب بادشاہوں کے مقدر میں کہاں خالد، نبی کے امتی تم ہو، غلام مصطفیٰ تم ہو، نبی کے امتی تم ہو، غلام مصطفیٰ تم ہو، نبی کے امتی تم ہو، غلام مصطفیٰ تم ہو۔ حضرات گرامی، 2 نعتیں میں نے پیش کیں اور میں ترتیب کے ساتھ چلنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اب مولائے کائنات کی بارگاہ میں ایک منقبت کے کچھ شعر پیش کر رہا ہوں۔ ملاحظہ فرمائے کہ جسے الفت نہیں شیر خدا سے، جسے الفت نہیں شیر خدا سے، وہ امیدیں نہ رکھے مصطفیٰ سے، وہ امیدیں نہ رکھے۔ اظہر صاحب بہت بہت شکریہ، اظہر رسول صاحب کا بہت بہت شکریہ۔ عابد امانتی صاحب برابر مجھ سے جڑے ہوئے ہیں، خیر مقدم ہے سبھی حضرات کا۔ قربان آتش صاحب بہت محبتوں کے ساتھ سن رہے ہیں کہ جسے الفت نہیں شیر خدا سے، وہ امیدیں نہ رکھے مصطفیٰ سے، وہ امیدیں نہ رکھے مصطفیٰ سے۔ اور دیکھیں کہ میں بیمار علی ہوں ابتدا سے، میں بیمار علی ہوں ابتدا سے، مداوا غیر ممکن ہے دوا سے، مداوا غیر ممکن ہے دوا سے۔ جی اظہر صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا، آپ داد و تحسین سے محبتوں سے اپنی نواز رہے ہیں مجھے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے قد کو بلند کرے اور درجات کو بلند کرے اور آپ کی فکر کو رسائی عطا کرے کہ میں بیمار علی ہوں ابتدا سے، مداوا غیر ممکن ہے دوا سے۔ اور یہ شعر بھی ملاحظہ فرمائے، زبان کی کچھ بات اگر ہوئی ہو تو داد و تحسین سے دعاؤں سے نوازیں۔ جی اظہر رسول صاحب برابر مجھے بڑی محبت سے نواز رہے ہیں، اور قربان آتش صاحب برابر محبت سے نواز رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سب کو سلامت رکھے جنہوں نے بڑی محبت سے مجھے دعوت دی ہے اپنے پیج سے لائیو آنے کی۔ تزئین ادب کا میں بہت بہت شکر گزار ہوں، اور جناب امتیاز احمد صاحب کا بہت بہت مشکور و ممنون ہوں کہ انہوں نے آج اپنے پیج سے لائیو لا کر بہت سے لوگوں سے متعارف کرانے کا کام کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ تعارف ہمیشہ ہماری محبتوں میں تبدیل، ہم اسی طریقے سے ملاقاتیں جاری رہیں۔ دیکھیے کہ میں بیمار علی ہوں ابتدا سے، میں بیمار علی ہوں ابتدا سے، میں بیمار علی ہوں ابتدا سے، مداوا غیر ممکن ہے دوا سے، مداوا غیر ممکن ہے دوا سے۔ اور مسلسل یاد آتی ہے علی کی، مسلسل یاد آتی ہے علی کی، مسلسل دل کو دیتا ہوں دلا سے، مسلسل دل کو دیتا ہوں دلا سے، مسلسل یاد آتی ہے علی کی، مسلسل دل کو دیتا ہوں دلا سے، کہ مسلسل کہ میں بیمار علی ہوں ابتدا سے، مداوا غیر ممکن ہے دوا سے، مسلسل یاد آتی ہے علی کی، مسلسل دل کو دیتا ہوں دلا سے۔ اور یہ کیوں کہتا ہے مشکل کی گھڑی ہے، یہ کیوں کہتا ہے مشکل کی گھڑی ہے، مدد مانگی کبھی مشکل کشا سے، مدد مانگی کبھی مشکل کشا سے، یہ کیوں کہتا ہے کہ مشکل کی گھڑی ہے، یہ کیوں کہتا ہے مشکل کی گھڑی ہے، مدد مانگی کبھی مشکل کشا سے۔ اور علی کے ہیں علی کے ہی رہیں گے، علی کے ہیں علی کے ہی رہیں گے، کوئی روٹھے اگر روٹھے بلا سے، کوئی روٹھے اگر روٹھے بلا سے۔ اور دیکھیں شعر کہ بروز حشر پوچھیں گے فرشتے، بروز حشر پوچھیں گے فرشتے، محبت تھی تمہیں شیر خدا سے، محبت تھی تمہیں شیر خدا سے،
جی سرفراز صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا کہ بروز حشر پوچھیں گے فرشتے محبت تھی تمہیں شیر خدا سے اور سپرد نار ہو جائیں وہ خالد سپرد نار ہو جائیں وہ خالد جنہیں نفرت ہے آل مصطفیٰ سے جنہیں نفرت ہے آل مصطفیٰ سے۔ اور یہ شعر بھی جسے الفت نہیں شیر خدا سے وہ امیدیں نہ رکھے مصطفیٰ سے میں بیمار علی ہوں ابتدا سے مداوا غیر ممکن ہے دوا سے اور مسلسل یاد آتی ہے علی کی مسلسل دل کو دیتا ہوں دلا سے۔ اور ایک منقبت بارگاہ مولائے کائنات میں میں ایک کچھ شعر اور پیش کرتا ہوں پھر آگے بڑھتا ہوں۔ ملاحظہ فرمائے کہ جس گھر میں تیرا نام ضیاء بار ہے علی جس گھر میں تیرا نام ضیاء بار ہے علی تاریکیوں میں نور لگاتار ہے علی تاریکیوں میں نور لگاتار ہے علی جس گھر میں تیرا نام ضیاء بار ہے علی تاریکیوں میں نور لگاتار ہے علی اور پہلا وفا کے جام کا میں خار ہے علی پہلا وفا کے جام کا میں خار ہے علی یوں بھی ہماری قوم کا سالار ہے علی یوں بھی ہماری قوم کا سالار ہے علی۔ اور دیکھیں حضرات کے پہلا وفا کے جام کا میں خار ہے علی یوں بھی ہماری قوم کا سالار ہے علی۔ اور باب غرور خوف سے مسمار ہو گیا باب غرور خوف سے مسمار ہو گیا ایک ضرب تیری کتنی اثردار ہے علی ایک ضرب تیری کتنی اثردار ہے علی اور انداز کیا لگاؤ گے اس کے مقام کا انداز کیا لگاؤ گے اس کے مقام کا بزم تخیلات کے اس پار ہے علی بزم تخیلات کے اس پار ہے علی انداز کیا لگاؤ گے اس کے مقام کا بزم تخیلات کے اس پار ہے علی اور کیسے نہ اس کی ذات پہ کیسے نہ اس کی ذات ہو اللہ کے قریب کیسے نہ اس کی ذات ہو اللہ کے قریب جب مرضی رسول کا اظہار ہے علی جب مرضی رسول کا اظہار ہے علی جب مرضی رسول جب مرضی رسول کا اظہار ہے علی۔ دیکھیں حضرات کہ جس میں رسول پاک کی سیرت کا عکس ہے جس میں رسول پاک کی سیرت کا عکس ہے قدرت کے آئینوں میں وہ شہکار ہے علی قدرت کے آئینوں میں وہ شہکار ہے علی جس میں رسول پاک کی سیرت کا عکس ہے قدرت کے آئینوں میں وہ شہکار ہے علی اور نزدیک آ نہ پائے گی موج غم حیات نزدیک آ نہ پائے گی موج غم حیات میری شکستہ ناؤ کی پتوار ہے علی میری شکستہ ناؤ کی پتوار ہے علی اور یہ تیرے نام پاک کے جلووں کا ہے اثر یہ تیرے نام پاک کے جلووں کا ہے اثر روشن کفن کا میرے ہر ایک تار ہے علی روشن کفن کا میرے ہر ایک تار ہے علی۔ حضرات گرامی بارگاہ مولائے کائنات میں نے ابھی 2 منقبتیں پیش کی آئیے اب امامین کریمین کی بارگاہ میں اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں کچھ شعر پیش کروں اور اس کے بعد آگے بڑھوں۔ دیکھیں حضرات کہ میرے دل کا چین آنکھوں کی بصارت ہیں بطول میرے دل کا چین آنکھوں کی بصارت ہیں بطول فکر و فن کی اور تصور کی طہارت ہیں وصول
فکر و فن کی اور تصور کی طہارت ہیں بطول، میرے دل کا چین آنکھوں کی بصارت ہیں بطول، اور صبر و استقلال تقویٰ کے معنی جس میں ہیں، صبر و استقلال تقویٰ کے معنی جس میں ہیں، اس کتاب زندگی کی شان و رفعت ہیں بطول، اس کتاب زندگی کی شان و رفعت ہیں بطول۔ دیکھیے حضرات کہ نازش شرم و حیا ہے اور وفا کی تاجور، نازش شرم و حیا ہے اور وفا کی تاجور، کنز ایماں بحر اخلاص و محبت ہیں بطول، کنز ایماں بحر اخلاص و محبت ہیں بطول، اور تربیت جس سے ہوئی ہے شبر و شبیر کی، تربیت جس سے ہوئی ہے شبر و شبیر کی، تربیت جس سے ہوئی ہے شبر و شبیر کی، جانثاری کے سبق کی وہ عبارت ہے بطول، جانثاری کے سبق کی وہ عبارت ہے بطول۔ اور یہ شعر بھی ملاحظہ فرمائے کہ اس لیے ہے ان کے در پر آرزوؤں کا ہجوم، اس لیے ہے ان کے در پر آرزوؤں کا ہجوم، مرکز لطف و کرم بحر سخاوت ہے بطول، مرکز لطف و کرم بحر سخاوت ہیں بطول، اور بے زبانوں کی زباں ہیں غم کے ماروں کا بھرم، بے زبانوں کی زباں ہے غم کے ماروں کا بھرم، چارہ ساز زخم دل تسکین و راحت ہیں بطول، چارہ ساز زخم دل تسکین و راحت ہیں بطول، دختر شاہ امم ہیں زوجہ مولا علی، دختر شاہ امم ہیں زوجہ مولا علی، مادر شبیر و شبر فخر جنت ہیں بطول۔ یہ ترتیب ملاحظہ فرمائیے کہ دختر شاہ امم ہیں زوجہ مولا علی، مادر شبیر و شبر فخر جنت ہیں بطول، فخر جنت ہیں بطول، اور جس کو سن کر جاگ جائے اہل باطل کا ضمیر، جس کو سن کر جاگ جائے اہل باطل کا ضمیر، جذبہ ایثار کی ایسی ضمانت ہے بطول، جذبہ ایثار کی ایسی ضمانت ہے بطول، اور اس لیے دل پر نہیں ہے دوسرا کوئی بھی رنگ، اس لیے دل پر نہیں ہے دوسرا کوئی بھی رنگ، شبر و شبیر کے پرچم کی رنگت ہے بطول، شبر و شبیر کے پرچم کی رنگت ہے بطول، اور لالا زار مصطفیٰ میں جس سے آئی ہے بہار، لالا زار مصطفیٰ میں جس سے آئی ہے بہار، وہ مقدس آبشار دین و سنت ہیں بطول، وہ مقدس آبشار دین و سنت ہیں بطول۔ شیخ نور عالم صابری صاحب تشریف لائے، خیر مقدم ہے، اور اظہر رسول صاحب برابر جڑے ہوئے ہیں، خیر مقدم سبھی کا، بہت بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا۔ کہ لالا زار مصطفیٰ میں جس سے آئی ہے بہار، وہ مقدس آبشار دین و سنت ہیں بطول، اور آدمی کو زندگی بھر جس کی رہتی ہے تلاش، آدمی کو مکند دیورا صاحب، دیورے صاحب بھی تشریف فرما ہے، خیر مقدم آپ کا سواگت ہے امتیاز صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کی مستقل برابر سن رہے ہیں مجھے اور میری حوصلہ افزائی فرما رہے ہیں کہ آدمی کو زندگی بھر جس کی رہتی ہے تلاش، دین حق کا وہ نشان استقامت ہیں بطول، دین حق کا وہ نشان استقامت ہیں بطول، اور اے خدا مہر و وفا سے لوگ خالی ہو گئے، اے خدا مہر و وفا سے لوگ خالی ہو گئے، بھیج دے پھر عہد حاضر کی ضرورت ہے بطول، بھیج دے پھر عہد حاضر کی ضرورت ہے بطول۔ عبدالوحید صاحب، محمد عرفان رضا صاحب، شیخ نور عالم صاحب، سبھی سب حضرات تشریف فرما ہے، خیر مقدم سبھی کا شکریہ بہت بہت۔ کہ اب مقطع پر آ گیا ہوں کہ اے خدا مہر و وفا کے
سے لوگ خالی ہو گئے، بھیج دے پھر عہد حاضر کی ضرورت ہیں بطول۔ اور یہ بھی شعر ملاحظہ فرمائے کہ اس لیے مقطع کا شعر کہ اس لیے خالد حساب حشر کا کھٹکا نہیں، اس لیے خالد حساب حشر کا کھٹکا نہیں، ہم گناہ گاروں کی محشر میں ضمانت ہیں بطول، ہم گناہ گاروں کی محشر میں ضمانت ہیں بطول، ہم گناہ گاروں کی محشر میں ضمانت ہیں بطول، میرے دل کا چین آنکھوں کی بصارت ہیں بطول، فکر و فن کی اور تصور کی طہارت ہیں بطول، فکر و فن کی اور تصور کی طہارت ہیں بطول۔ اور حضرات ملاحظہ فرمائے، ایک مطلب مجھے یاد آیا امام پاک کی بارگاہ میں پیش کرنے کے لیے، میں اس مطلع سے آغاز کرتا ہوں اور پھر اس کے بعد مسلسل منقبت کہ دل سے نبی کے پوچھئے شبیر کا مقام، دل سے نبی کے پوچھئے شبیر کا مقام، تنویر ہی بتائے گی تنویر کا مقام، تنویر ہی بتائے گی تنویر کا مقام، دل سے نبی کے پوچھئے شبیر کا مقام، تنویر ہی بتائے گی تنویر کا مقام۔ منقبت کے کچھ شعر اور الگ سے میں پیش کر رہا ہوں، آپ حضرات سماعت فرما رہے ہیں بڑی محبت کے ساتھ۔ میں بہت بہت شکر گزار ہوں تزئین ادب آرا کی تمام جماعت کا، بہار سے اتنی دور سے مجھے محبتوں سے دعوت دی، میں برابر آپ کی خدمت میں خاطر خواہ پڑھنے کی کوشش کروں گا۔ امتیاز صاحب کا بہت بہت شکریہ کہ وہ مجھے اپنے پیج سے لائیو آنے کا موقع فراہم کیا۔ دیکھیں حضرات کہ منتظر ہوں کب اٹھے دستے سخا شبیر کا، منتظر ہوں۔ فیضان آداد صاحب کا بہت بہت خیر مقدم ہے، شکریہ آپ کی تشریف آوری کا، برابر مجھے دیکھتے رہتے ہیں فیضان آداد صاحب، بڑی محبتوں کے مالک، اور ہمارے شہر کی آبرو جناب فیضان آداب صاحب اور محمد وسیم صاحب تشریف فرما ہیں، بہت بہت شکریہ۔ دیکھیں حضرت کہ منتظر ہوں کب اٹھے دستے سخا شبیر کا، منتظر ہوں کب اٹھے دستے سخا شبیر کا، میرا دامن تک رہا ہے آسرا شبیر کا، میرا دامن تک رہا ہے۔ جی شیخ نور عالم صاحب بہت بہت شکریہ۔ جی ترکیبیں میں کیا کروں، شاید سورج کو دیا دکھانے کے، جی امتیاز صاحب نہیں، ایسی بات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، جس کو چاہتا ہے جتنا دیتا ہے ظرف کے مطابق دیا کرتا ہے۔ انگلش پڑھنے کے بعد ڈاکٹر بن سکتا ہے، مینیجر بن سکتا ہے، انجینئر بن سکتا ہے، شاعر نہیں بن سکتا۔ شاعر کو صرف اللہ کی اور اس کے رسول کی اور ان کے نوازوں کی عطا کی ضرورت ہوتی ہے، وہی شاعر بنتا ہے جس پر اللہ اپنا فضل فرماتا ہے۔ حضرات دیکھیں کہ منتظر ہوں کب اٹھے دستے سخا شبیر کا، منتظر ہوں کب اٹھے دستے سخا شبیر کا، میرا دامن تک رہا ہے آسرا شبیر کا، میرا دامن تک رہا ہے آسرا شبیر کا۔ شاکر رضا خان صاحب بدایونی تشریف فرما ہے، خیر مقدم ہے۔ جی اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے کہ منتظر ہوں کب اٹھے دستے سخا شبیر کا، میرا دامن تک رہا ہے آسرا شبیر کا۔ اور یہ شعر بھی ملاحظہ، نانا بولے میں نے بوسا لے لیا شبیر کا، نانا بولے میں نے بوسا لے لیا شبیر کا، نانا بولے میں نے بوسا لے لیا شبیر کا، دنیا والے دیکھ لیں اب مرتبہ شبیر کا، دنیا والے دیکھ لیں اب مرتبہ شبیر کا، نانا بولے میں نے بوسا لے لیا شبیر کا، دنیا والے دیکھ لیں اب مرتبہ شبیر کا۔ اور حامیوں ناصر نگہباں ہے خدا، حامیوں ناصر نگہباں ہے خدا شبیر کا، حامیوں ناصر نگہباں ہے خدا شبیر کا، کس میں ہمت ہے جو روکے راستہ شبیر کا، کس میں ہمت ہے
جو روکے راستہ شبیر کا، حامیو ناصر نگہباں ہے خدا شبیر کا، کس میں ہمت ہے جو روکے راستہ شبیر کا، اور خلد کی تعمیر کرتے ہی خدائے پاک نے، خلد کی تعمیر کرتے ہی خدائے پاک نے نام دروازے پہ جنت کے لکھا شبیر کا، نام دروازے پہ جنت کے لکھا شبیر کا، کہ خلد کی تعمیر کرتے ہی خدائے پاک نے نام دروازے پہ جنت کے لکھا شبیر کا، اور اہل باطل کے ارادوں کی عمارت گر پڑی، اہل باطل کے ارادوں کی عمارت گر پڑی، حضرت زینب نے جب خطبہ پڑھا شبیر کا، حضرت زینب نے جب خطبہ پڑھا شبیر کا، اہل باطل کے ارادوں کی عمارت گر پڑی، حضرت زینب نے جب خطبہ پڑھا شبیر کا۔ اور یہ شعر بھی ملاحظہ فرمائے کہ آگے آگے رحمتیں تھیں پیچھے پیچھے جانثار، آگے آگے رحمتیں تھیں پیچھے پیچھے جانثار، قافلہ منزل کی جانب جب چلا شبیر کا، قافلہ منزل کی جانب جب چلا شبیر کا، کہ آگے آگے رحمتیں تھیں پیچھے پیچھے جانثار، قافلہ منزل کی جانب جب چلا شبیر کا، اور آ گئے روح الامی جھولا جھلانے کے لیے، آ گئے روح الامی جھولا جھلانے کے لیے، فاطمہ کے گھر میں جب جھولا پڑا شبیر کا، فاطمہ کے گھر میں جب جھولا پڑا شبیر کا۔ اور یہ بھی شعر ملاحظہ فرمائے کہ منتظر ہوں کب اٹھے دستے سخا شبیر کا، منتظر ہوں کب اٹھے دستے سخا شبیر کا، میرا دامن تک رہا ہے آسرا شبیر کا۔ اور ایک منقبت کے کچھ شعر اور ملاحظہ فرمائے حضرات کہ بن جائیں گے غلام جو سچے حسین کے، مطلع حاضر کرتا ہوں، شیخ نور عالم صاحب ملاحظہ فرمائیے، بہار سے امتیاز احمد صاحب، دیکھیں بڑی کوششوں کے ساتھ یہ شعر ہوئے ہیں، اور یہ میری کاوش کچھ بھی نہیں ہے، یہ سب عطا ہے، جن کی منقبت ہے وہ انہوں نے خود کہلوائی ہے، اور جن کی نعت ہے وہ خود کہلواتے ہیں، اور جس کی حمد ہے وہ خود کہلوا دیا کرتا ہے۔ حضرات گرامی، دل کو دخل ہوتا ہے شاعری میں، علم کو دخل نہیں ہوتا، علم کے بغیر بھی شاعر ہم نے دیکھے ہیں، لیکن جن پر اللہ کا افضال ہے، عنایت رسول کی ہے، کرم حضرت امامین کا ہے، نانا کے نواسوں کا ہے، وہی شعر کہنے کا فن جانتے ہیں۔ دیکھیے حضرات کہ بن جائیں گے غلام جو سچے حسین کے، بن جائیں گے غلام جو سچے حسین کے، دیکھیں گے روز حشر وہ جلوے حسین کے، دیکھیں گے روز حشر وہ جلوے حسین کے، دیکھیں گے روز حشر وہ جلوے حسین کے، اور محشر میں ہونا چاہے جو رحمت سے مالا مال، محشر میں ہونا چاہے جو رحمت سے مالا مال، جاگیر عشق نام پہ لکھ دے حسین کے، جاگیر عشق نام پہ لکھ دے حسین کے۔ اور یہ شعر خاص طور سے جس کے لیے یہ منقبت میں پڑھ رہا ہوں کہ پانی کی ایک بوند لبوں نے نہ کی قبول، پانی کی ایک بوند لبوں نے نہ کی قبول، چاٹے بہت فرات نے تلوے حسین کے۔ جی ہندی والی اچھا پڑھوں گا انشاءاللہ، جی پڑھوں گا انشاءاللہ، کہ پانی کی ایک بوند لبوں نے نہ کی قبول، چاٹے بہت فرات نے تلوے حسین کے، اور یوں بھی تو کربلا کو مقدر پہ ناز ہے، یوں بھی تو کربلا کو مقدر پہ ناز ہے، دامن میں کربلا کے ہیں سجدے حسین کے، دامن میں کربلا کے ہیں سجدے۔ جی عطائی شعر ہے، جی نور عالم صاحب آپ نے، اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا کیے، میں پڑھ رہا ہوں۔ دیکھیں حضرات بہت بہت شکریہ آپ حضرات کا، سبھی لوگ بڑی محبت سے ملاحظہ کر رہے ہیں کہ
کہ یوں بھی تو کربلا کو مقدر پہ ناز ہے، دامن میں کربلا کے ہیں سجدے حسین کے، اور کاندھوں پہ نانا جان بٹھاتے نہ کس لیے۔ شعر ملاحظہ فرمائے حضرات کہ کاندھوں پہ نانا جان بٹھاتے نہ کس لیے، کاندھوں پہ نانا جان بٹھاتے نہ کس لیے، امت تھی نانا جان کے ذمے حسین کے، امت تھی نانا جان کی ذمے حسین کے، تقوی نماز عشق و تحمل ہے حسن زیست، تقوی نماز عشق و تحمل ہے حسن زیست، صبر و رضا کا درس ہے روزے حسین کے، صبر و رضا کا درس ہے روزے حسین کے، ہر سمت یا حسین کا سیلاب آ گیا، ہر سمت یا حسین کا سیلاب آ گیا، نعرے لگائے جیسے ہی میں نے حسین کے، نعرے لگائے۔ جی شاکر رضا صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا۔ جی ملاحظہ فرمائیں کہ ہر سمت یا حسین کا سیلاب آ گیا، نعرے لگائے جیسے ہی میں نے حسین کے، اور جنت کی یہ بارات ہے نوشہ حسین ہیں، جنت کی یہ بارات ہے نوشہ حسین ہیں، امت ہے نانا جان کی پیچھے حسین کے، امت ہے نانا جان کی پیچھے حسین کے، امت ہے نانا جان کی پیچھے حسین کے۔ اور یہ بھی دیکھیے حضرات، میں جلدی آگے بڑھ رہا ہوں کہ ٹائم کی بھی کمی ہوتی ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ پڑھنا بھی کافی ہوتا ہے۔ ابھی ایک محفل تھوڑی دیر پہلے ہم نے مغرب کے بعد اپنے شہر میں ہی پڑھی ہے، اور اس کے بعد پھر ابھی مسلسل پڑھنے کا سلسلہ جاری ہے، اور دن میں بھی پڑھنے کا سلسلہ جاری تھا۔ دیکھیے حضرات، میں کچھ شعر ایک الگ زمین میں پیش کر رہا ہوں۔ دوسرا ملاحظہ فرمائیں کہ ہماری ہستی کو موڑ ایسا نیا دیا ہے حسین تم نے، ہماری ہستی کو موڑ ایسا نیا دیا ہے حسین تم نے، ہماری ہستی کو موڑ ایسا نیا دیا ہے حسین تم نے، کہ حق و باطل میں فرق کرنا سکھا دیا ہے حسین تم نے، کہ حق و باطل میں فرق کرنا سکھا دیا ہے حسین تم نے، ہماری ہستی کو موڑ ایسا نیا دیا ہے حسین تم نے، کہ حق و باطل میں فرق کرنا سکھا دیا ہے حسین تم نے، یا حسین یا حسین۔ جی سرفراز صاحب بہت بہت شکریہ آپ سبھی حضرات کا کہ ہماری ہستی کو موڑ ایسا نیا دیا ہے حسین تم نے، کہ حق و باطل میں فرق کرنا سکھا دیا ہے حسین تم نے، اور خلوص و مہر و وفا کے گوہر، خلوص و مہر و وفا کے گوہر، کہ دین و ایماں حیا کے زیور، کہ دین و ایماں حیا کے زیور، نبی سے کیا کیا گدا کو اپنے دلا دیا ہے حسین تم نے، خلوص و مہر و وفا کے گوہر، خلوص و مہر و وفا کے گوہر، کہ دین و ایماں حیا کے زیور، کہ دین و ایماں حیا کے زیور، نبی سے کیا کیا گدا کو اپنے دلا دیا ہے حسین تم نے، نبی سے کیا کیا گدا کو اپنے دلا دیا ہے حسین تم نے۔ اور یہ شعر بھی ملاحظہ فرمائیں کہ نہ آ سکیں گے کبھی اندھیرے، نہ جا سکیں گے کبھی اجالے، نہ آ سکیں گے کبھی اندھیرے، نہ جا سکیں گے کبھی اجالے، فصیل دل پر چراغ ایسا جلا دیا ہے حسین تم نے، فصیل دل پر چراغ ایسا جلا دیا ہے حسین تم نے۔ جی نہ آ سکیں گے کبھی اندھیرے، نہ جا سکیں گے کبھی اجالے، فصیل دل پر چراغ ایسا جلا دیا ہے حسین تم نے۔ اور نماز الفت کا درس دے کر، فنا بقا کا سبق پڑھا کر، نماز الفت کا درس دے کر، فنا بقا کا سبق پڑھا کر، پتہ بشر کو خدا کے گھر کا بتا دیا ہے حسین تم نے۔ جی حضرات، شیخ نور عالم صاحب بہت بہت شکریہ کہ نماز الفت کا درس دے کر، فنا بقا کا سبق پڑھا کر، پتہ بشر کو خدا کے گھر کا بتا دیا ہے حسین تم نے، اور حقیقتوں کے دیے جلا کر، شراب حب نبی پلا کر، حقیقتوں کے دیے جلا کر، شراب حب نبی پلا کر،
ہر ایک بشر کو شعور حمد و ثنا دیا ہے حسین تم نے، ہر ایک بشر کو شعور حمد و ثنا دیا ہے حسین تم نے۔ اور یہ شعر بھی ملاحظہ فرمائے کہ قناعتوں کے پلا کے ساغر، قناعتوں کے پلا کے ساغر شجاعتوں کے دکھا کے جاؤ، قناعتوں کے پلا کے ساغر شجاعتوں کے دکھا کے جوہر، خود اپنی منزل تلاش کرنا سکھا دیا ہے حسین تم نے، خود اپنی منزل تلاش کرنا سکھا دیا ہے حسین تم نے۔ قناعتوں کے پلا کے ساغر شجاعتوں کے دکھا کے جوہر، خود اپنی منزل تلاش کرنا سکھا دیا ہے حسین تم نے۔ اور نہ مل سکے گا اسے ٹھکانہ، نہ پا سکے گا وہ اپنی منزل، نہ مل سکے گا اسے ٹھکانہ، نہ پا سکے گا وہ اپنی منزل، کہ جس بشر کو نظر سے اپنی گرا دیا ہے حسین تم نے، کہ جس بشر کو نظر سے اپنی گرا دیا ہے حسین تم نے، کہ جس بشر کو نظر سے اپنی گرا دیا ہے حسین تم نے۔ اور حضرات ملاحظہ فرمائیں کہ پانی ردیف میں بہت سی مناقب ہوئی ہیں، میں نے بھی کچھ شعر کہے ہیں، میں چاہتا ہوں وہ شعر، ابھی مجھے حکم ہوا تھا کہ ہندی میں کہی ہوئی نعت منقبت پیش کریں، تو میں ابھی اس کے کچھ شعر پیش کرتا ہوں کہ بالک ہندی کی منقبت پیش کر رہا ہوں، ہندی لب و لہجے میں، اور اوزان کا خیال اردو میں رکھا گیا ہے، اوزان جو ہیں وہ اردو کے استعمال ہوئے ہیں اور منقبت ہندی الفاظ میں اور ہندی بھاشا میں کہی گئی ہے کہ بالک یوا وردھ ہو یا استری حسین، بالک یوا وردھ ہو یا استری حسین، کرپا سبھی پہ آپ کی ہے چومکھی حسین، کرپا سبھی پہ آپ کی ہے چومکھی حسین، بالک یوا وردھ ہو یا استری حسین، کرپا سبھی پہ آپ کی ہے چومکھی حسین۔ اور یہ شعر بھی دیکھیں کہ وہ سنتری ہو دیش کا یا منتری حسین، وہ سنتری ہو دیش کا یا منتری حسین، کرنے کو ہے تیار تیری نوکری حسین، کرنے کو ہے تیار تیری نوکری حسین، اور مانو کے واسطے ہے بڑے گرو کا وشے، مانو کے واسطے ہے بڑے گرو کا وشے، پرچار کر رہے ہیں تیرا شاستری حسین، پرچار کر رہے ہیں تیرا شاستری حسین۔ اور آدرش پریم ستیہ سے نشٹھا سے تیاگ سے، آدرش پریم ستیہ سے نشٹھا سے تیاگ سے، ویکتتو تیرا ہو گیا گرما مئی حسین، ویکتتو تیرا ہو گیا گرما مئی حسین، اور پیڑت تمہارے دوار پہ یہ سن کے آئے ہیں، پیڑت تمہارے دوار پہ یہ سن کے آئے ہیں، اوشدھ تمہارے پاس ہے ہر کشٹ کی حسین، اوشدھ تمہارے پاس ہے ہر کشٹ کی حسین۔ اور یہ بھی شعر ملاحظہ فرمائے ہندی کا کہ بھکشا میں آپ دیجئے انیائیوں کو سورگ، بھکشا میں آپ دیجئے انیائیوں کو سورگ، سیما نہیں ہے آپ کے اپکار کی حسین، سیما نہیں ہے آپ کے اپکار کی حسین، اور کرپا دیا کی بھیک تو ان کو بھی چاہیے، کرپا دیا کی بھیک تو ان کو بھی چاہیے، جی کرپا دیا کی بھیک تو ان کو بھی چاہیے، آئے ہیں تیرے دوار پہ جو یاتری حسین، آئے ہیں تیرے دوار پہ جو یاتری حسین، اور گانٹھیں پڑی ہوئی ہیں میری بھاگیہ ڈور میں، گانٹھیں پڑی ہوئی ہیں میری بھاگیہ ڈور میں، ریکھائیں کھول دیجئے میرے، ریکھائیں کھول دیجئے میرے بھاگ کی حسین۔ توفیق صاحب اور تزئین ادب کے تمام اراکین تشریف فرما ہے، ہندی شبدوں کا استعمال کیا ہے، جی ہندی شبدوں میں میں منقبت بھی کہتا ہوں، نعت بھی کہتا ہوں، غزل بھی کہتا ہوں، ہندی میں بھی کہتا ہوں، اور اتنا ہی اردو میں کہتا ہوں۔ حضرات دیکھیں، ایک پانی ردیف ایسی عام ہوئی کہ ہندوستان کے تمام نامور شعراء حضرات نے، تمام نامور شعراء نے اپنا کلام کہا، اور میں نے بھی اس میں کوشش کی ہے۔ دیکھیے حضرات ملاحظہ فرمائیں کہ جی
پرشانت اگنیہوتری صاحب بہت بہت شکریہ. میں لاجواب نہیں ہوں، اللہ کی عطا لاجواب ہے جو مجھے اس قابل بنایا کہ میں آپ کے روبرو کلام پیش کرنے کے قابل ہوں. توفیق رضا صاحب اور تزئین ادب کے تمام اراکین مبارکباد کے مستحق ہیں کہ مجھے اپنے پیج سے لائیو آنے کا موقع فراہم کیا. دیکھیے حضرات، اور جناب ہمارے امتیاز احمد صاحب کا برابر مجھ سے رابطہ رہا اور برابر مجھ سے کانٹیکٹ میں رہے، اور وہ کہتے رہے اور اصرار کرتے رہے کہ آپ کو بہت پڑھنا ہے اور بہت لوگ پسند کرتے ہیں. کوئی ویڈیو اتفاق سے پہنچ گئی اور انہوں نے دیکھی. بہت سے اصل میں گروپ والے برابر مجھے بلاتے رہتے ہیں، کوئی دن خالی نہیں جاتا ہے. آج 3 پروگرام میرے رہے اور تینوں پروگرام میں مجھے 1-1 1.5 گھنٹہ پڑھنے کا موقع ملا اور برابر کلام پڑھ رہا ہوں. پرشانت اگنیہوتری صاحب لاجواب آپ ہیں کہ آپ مجھے سننے کے لیے تیار ہیں. میں لاجواب نہیں ہوں، میں تو صرف آپ کا سوال ہوں، میں جواب ہوں. بس یہ دیکھیں حضرات، ملاحظہ فرمائیں کہ جس نے اغیار کے چہروں کا اتارا پانی، جس نے اغیار کے چہروں کا اتارا پانی، وہ تھا شبیر کے ماتھے پہ وفا کا پانی. وہ تھا جی. اس پر فون نمبر پہ میرے بات کیجیے گا آپ جب بھی، پرشانت صاحب جب بھی آپ دیکھیں، اور فون نمبر میرے اس سے نکال لیں آپ جس وقت بھی موقع ہو، پھر بات ہوگی. کہ جس نے اغیار کے چہروں کا اتارا پانی، جس نے اغیار کے چہروں کا اتارا پانی، وہ تھا شبیر کے ماتھے پہ وفا کا پانی. وہ تھا شبیر کے ماتھے پہ وفا کا پانی، اور پی لیا جس نے مشیت کی رضا کا پانی. پی لیا جس نے مشیت کی رضا کا پانی، وہ کبھی جھوٹ کا پیتا نہیں کڑوا پانی. وہ کبھی جھوٹ کا پیتا نہیں کڑوا پانی، اور ننھے اصغر کے لبوں تک جو نہ پہنچا پانی. ننھے اصغر کے لبوں تک جو نہ پہنچا پانی، اپنی قسمت پہ بہت پھوٹ کے رویا پانی. اپنی قسمت پہ بہت پھوٹ کے رویا پانی، ننھے اصغر کے لبوں تک جو نہ پہنچا پانی، اپنی قسمت پہ بہت پھوٹ کے رویا پانی. اور یہ شعر دیکھیں کہ عشق کا، پیار کا، الفت کا، وفا کا پانی. عشق کا، پیار کا، الفت کا، وفا کا پانی، ان کے کردار میں ہر رنگ کا پایا پانی. ان کے کردار میں ہر رنگ کا پایا پانی، اور شیشے دل میں صداقت کا جب اترا پانی. شیشے دل میں صداقت کا جب اترا پانی. جناب اشفاق صاحب بھی تشریف لائے ہیں. جی بہت بہت شکریہ آپ حضرات کا کہ آپ لوگ محبتوں سے مجھے سن رہے ہیں اور داد و تحسین سے، دعاؤں سے نواز رہے ہیں. آپ حضرات کا تمام کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ عشق کا، پیار کا، الفت کا، وفا کا پانی، ان کے کردار میں ہر رنگ کا پایا پانی، اور شیشے دل میں صداقت کا جب اترا پانی. شیشے دل میں صداقت کا جب اترا پانی، آنکھ کے تل میں کوئی اور نہ ٹھہرا پانی. آنکھ کے تل میں کوئی اور نہ ٹھہرا پانی. جی حضرات دیکھیں، ملاحظہ فرمائیں، آنکھ کے تل میں کوئی اور نہ ٹھہرا پانی، اور خوب تھا مرضی خالق سے شناسا پانی. اشفاق بدایونی صاحب بہت بہت شکریہ، اور تزئین ادب کے تمام اراکین کا بہت بہت شکریہ. دیکھیں، شیشے دل میں صداقت کا جب اترا پانی، آنکھ کے تل میں کوئی اور نہ ٹھہرا پانی، اور خوب تھا مرضی خالق سے شناسا پانی، ورنہ کر لیتا ہے چٹانوں میں رستہ پانی. ورنہ کر لیتا ہے چٹانوں میں ورنہ کر لیتا ہے چٹانوں میں رستہ پانی. اور کون تھا ظلم کے شعلوں کو بجھانے والا؟ کون تھا ظلم کے شعلوں کو بجھانے والا؟ آتش ظلم پہ شبیر نے ڈالا پانی. آتش ظلم پہ شبیر نے ڈالا پانی. اور جس کی لذت نہیں بھولیں گے زمانے والے، جس کی لذت نہیں بھولیں گے زمانے والے، وہ ہے شبیر کی سچائی کا میٹھا پانی.
وہ ہے شبیر کی سچائی کا میٹھا پانی جس کی لذت نہیں بھولیں گے زمانے والے، وہ ہے شبیر کی سچائی کا میٹھا پانی اور تشنگی جس کی قناعت کا سبق دیتی ہے، تشنگی جس کی قناعت کا سبق دیتی ہے، تشنہ کاموں کو اسی نے تو پلایا پانی، تشنہ کاموں کو اسی نے تو پلایا پانی، اور جام کوثر پہ نظر ٹھہری ہوئی تھی ان کی، جام کوثر پہ نظر ٹھہری ہوئی تھی ان کی، کیسے پھر اور نظر میں کوئی آتا پانی، کیسے پھر اور نظر میں کوئی آتا پانی۔ اور یہ شعر بھی ملاحظہ فرمائیں کہ آل احمد رہی پیاسی، آل احمد رہی پیاسی تیرے ساحل پہ فرات، ہائے افسوس تیرا پھر بھی نہ سوکھا پانی۔ ہائے عمران اللہ خان صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا عمران اللہ صاحب۔ اور اشعار ملاحظہ فرمائیں کہ میری تقدیر میں رسوائی لکھی تھی، کہ تیری تقدیر میں رسوائی لکھی تھی اے یزید، اس لیے سوکھ گیا تیری حیا کا پانی، اس لیے سوکھ گیا تیری حیا کا پانی۔ جی بہت بہت شکریہ، آپ لوگ برابر جڑے ہوئے ہیں تمام اراکین، کہ ناخدا بن کے حفاظت کے لیے آئے حسین، ناخدا بن کے حفاظت کے لیے آئے حسین۔ عمران اللہ خان صاحب ہمارے کرناٹک سے تشریف فرما ہے، ہم بہت خیر مقدم کرتے ہیں، شکریہ کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ کرناٹک سے اتنی دور سے مجھے کرناٹک سے بہار میں سنا جا رہا ہے، بہار سے بدایوں میں پڑھا جا رہا ہے۔ دیکھیں حضرات، بہت بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا، کہ ناخدا بن کے حفاظت کے لیے آئے حسین، اہل کوفہ کے ہوا سر سے جب اونچا پانی، اہل کوفہ کے ہوا سر سے جب اونچا پانی، اور مصلحت تھی کوئی اللہ کی اس میں ورنہ، مصلحت تھی کوئی اللہ کی اس میں ورنہ، آپ کے واسطے صحرا بھی اگلتا پانی، آپ کے واسطے خلیق رضا صاحب بہت بہت شکریہ، آپ کے واسطے صحرا بھی اگلتا پانی، مصلحت تھی کوئی اللہ کی اس میں ورنہ، آپ کے واسطے صحرا بھی اگلتا پانی۔ ابن حیدر تو ہوئے خلد بری کے سردار، ابن حیدر تو ہوئے خلد بری کے سردار، منحرف تیرے مقدر میں ہے کالا پانی، منحرف تیرے مقدر میں ہے کالا پانی، منحرف تیرے مقدر میں ہے کالا پانی۔ اور شعر ملاحظہ فرمائیں، جی امام علی مقام پر فدا ہونے والے جانثاروں کے تعلق سے میں نے کچھ شعر کہے ہیں، اور تین مصروں میں وہ بات کہی ہے۔ 3 مصروں میں ملاحظہ فرمائیے کہ شبیر کی ادا پر قربان جانے والے، سب کچھ جو کر چکے ہیں اسلام کے حوالے، وہ ہیں حسین والے، وہ ہیں حسین والے۔ شبیر کی ادا پر قربان جانے والے، سب کچھ جو کر چکے ہیں اسلام کے حوالے، وہ ہیں حسین والے، وہ ہیں حسین والے۔ اور باطل کی ظلمتوں کو جو ہیں مٹانے والے، باطل کی ظلمتوں کو جو ہیں مٹانے والے، سچائیوں کی جن کی ہر سمت ہیں اجالے، سچائیوں کے جن کی ہر سمت ہیں اجالے، وہ ہیں حسین والے، وہ ہیں حسین والے، وہ ہیں حسین والے، وہ ہیں حسین والے۔ اور اسلام کی بقا پر خلیق رضا صاحب بہت بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا، بہت محبتوں کے ساتھ مجھے سنا جا رہا ہے کہ اسلام کی بقا پر جانیں لٹانے والے، اسلام کی بقا پر جانیں لٹانے والے، ہاتھوں میں جن کے برچھی تلوار ہیں نہ بھالے، ہاتھوں میں جن کے برچھی تلوار ہیں نہ بھالے، وہ ہیں حسین والے، وہ ہیں حسین والے، وہ ہیں نذیر راہی صاحب بہت بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا، وہ ہیں حسین والے، وہ ہیں حسین والے۔ اور قول و عمل کے پکے انسان بھولے بھالے، قول و عمل کے پکے
انسان بھولے بھالے جن کی بقا کے رستے اللہ نے نکالے، وہ ہیں حسین والے، وہ ہیں حسین والے۔ نذیر راہی صاحب ملاحظہ فرمائیے، خلیق رضا صاحب اور عمران اللہ خان صاحب بہت بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا، برابر جڑے ہوئے ہیں مجھ سے محبتوں کے ساتھ، اور تمام اراکین جڑے ہوئے ہیں، تزئین ادب آرا کے سبھی لوگ مبارکباد کے مستحق ہیں کہ اتنا اچھا گروپ چلا رہے ہیں کہ سبھی محبتوں کے ساتھ مجھے سن رہے ہیں کہ تشنا لبی پہ جن کی نازاں ہیں عرش والے، تشنا لبی پہ جن کی نازاں ہیں عرش والے، صبر و رضا کے خالد پیتے ہیں جو پیالے، صبر و رضا کے خالد پیتے ہیں جو پیالے، وہ ہیں حسین والے، وہ ہیں حسین والے، شبیر کی ادا پر قربان جانے والے، شبیر کی ادا پر قربان جانے والے، وہ ہیں حسین والے، وہ ہیں حسین والے۔ ایک طویل بحر کی منقبت کے کچھ شعر آپ کو کی خدمت میں اور پیش کر رہا ہوں، اور اس کے بعد آپ کی جیسی اجازت ہوگی ویسا کام ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ کچھ شعر کہ نظر نظر کا نور ہیں، وفا کا جو سرور ہیں، علی کے نور عین ہیں، وہی میرے حسین ہیں، وہی میرے حسین ہیں۔ جی میں دو تین شعر اور پڑھنے کے بعد اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں کہ نظر نظر کا نور ہیں، وفا کا جو سرور ہیں، علی کے نور عین ہیں، عین ہیں، وہی میرے حسین ہیں، وہی میرے حسین ہیں، جو شان رسول پر ہوئے ادب سے جلوہ گر، نبی کے دل کا چین ہیں، وہی میرے حسین ہیں، وہی میرے حسین ہیں، جو شان رسول پر ہوئے نظر نظر کہاں، جو شان رسول پر ہوئے ادب سے جلوہ گر، نبی کے دل کا چین ہیں، وہی میرے حسین ہیں، وہ ذوالفقار مرتضیٰ، وہ شہریار کربلا، وہ عاشقوں کے پیشوا، وہ بندگی کا ارتقا۔ نذیر راہی صاحب بہت بہت شکریہ، اور عمران اللہ صاحب کا بہت بہت شکریہ، اور تزئین ادب کے تمام اراکین کا شکریہ کہ بڑے ہی پاک باز ہیں۔ ہاں، وہ ذوالفقار مرتضیٰ، وہ شہریار کربلا، وہ عاشقوں کے پیشوا، وہ بندگی کا ارتقا، جنہیں میرے رسول نے کہا یہ جبرائیل سے، یہ میرے دل کا چین ہے، وہی میرے حسین ہیں، وہی میرے حسین ہیں۔ دیکھیں حضرات کہ بڑے ہی پاک باز ہیں، جہاں سے بے نیاز ہیں، غموں کے چارہ ساز ہیں، محافظ نماز ہیں۔ بڑے ہی پاک باز ہیں، جہاں سے بے نیاز ہیں، غموں کے چارہ ساز ہیں، محافظ نماز ہیں، جو فاطمہ کے لال ہیں، علی کے جو ہلال ہیں، نفس نفس کا چین ہیں، وہی میرے حسین، وہی میرے حسین ہیں، وہی میرے حسین ہیں، اور حسین و لاجواب ہیں، دلوں کی آب و تاب ہیں، نبی کا انتخاب ہیں، شبیہ آ جناب ہیں، جو عشق کی کتاب ہیں، جو پیار کا نصاب ہیں، نگار صادقین ہیں، وہی میرے حسین ہیں، وہی میرے حسین ہیں، وہ حق نگر، وہ حق نما، وہ علم و فن کا آئینہ، غم و علم سے آشنا، وہی بہار گلستاں، جنہیں لباس جنتی فرشتے لے کے آئے ہیں، جو فخر جنتین ہیں، جو فخر جنتین ہیں، وہی میرے حسین ہیں، اور عروج ہیں، وقار ہیں، یقین و اعتبار ہیں، خلوص ہیں، جو پیار ہیں، جنا کی جو بہار ہیں، دلوں کا جو قرار ہیں، وفا پہ جو نثار ہیں، جو شاہ مشرقین ہیں، وہی میرے حسین، وہی میرے حسین ہیں۔ حضرات آج کے لیے اتنا ہی کافی۔ میں نے بہت دیر آپ کی سمع خراشی کی، بلکہ سمع خراشی نہیں، میں بھی حصول برکت میں شامل ہوا، اور آپ سبھی لوگ حصول برکت میں شامل ہوئے۔ اس سعید محفل میں تمام لوگوں کی شرکت باعث برکت ہے، باعث رحمت ہے، اور میں شکر گزار ہوں تزئین ادب کے تمام اراکین کا، اور بالخصوص امتیاز احمد بھائی ہمارے جو ہیں، جنہوں نے مجھے آج کے کلام پڑھنے کی دعوت دی۔ اور ایک بات میں عرض کر دوں کہ میرا یوٹیوب چینل خالد ندیم بدایونی کے نام سے ہے، جب بھی آپ کو موقع ہو، وقت ہو، تو خالد ندیم بدایونی سرچ کر کے یوٹیوب چینل کو دیکھیے، انشاءاللہ اس میں بہت سے لوگوں نے میرا کلام پڑھا ہے، اور میں نے بھی خود اپنا کلام اس میں پڑھا ہے،
اور یوٹیوب کو دیکھ کر سبسکرائب بھی کیجیے۔ تاج محمد صدیقی صاحب لاسٹ میں آئے ہیں، بہت بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا، اللہ تعالیٰ آپ پر رحمتیں نازل فرمائے۔ بہت بہت شکریہ آپ تمام حضرات کا۔ انشاءاللہ پھر جب آپ یاد کریں گے تو میں حاضر ہو جاؤں گا، پھر ملاقات ہوگی۔ آداب ناظرین، آداب سامعین۔